ان کے خالی ایک شاگرد نہیں، میں نے نام لیا نا، آغا کوئی بھی ان کے شاگرد تھے، آغا محسن حکیم بھی ان کے شاگرد تھے، اور اتنے سارے. ایک دن آغا نائینی نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میرے استاد، اب نام زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ذرا سا چکرا جاتے ہیں، اور یہ سارے نام میں نے کہا کہ یہ کسی عام عالم کے نہیں ہیں، اگرچہ عالم کے ساتھ لفظ عام مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آج کل جس طرح سے واقعات بیان ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے مجھے کہنا پڑ رہا. یہ پلر آف دی شیعت ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. کہا کہ میرے استاد آغا افشارقی، ان کا واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن چونکہ نام ذرا مشکل ہے نا تو لوگوں نے واقعہ ان کا ہے نام بدل کر ان کے زمانے کے ایک اور مرجع کے نام سے مشہور کر دیا. ایک آغا بزرگ شیرازی تھے جنہوں نے تمباکو کے مسئلے پر ایک جہاد کیا تھا اور تمباکو پہ بین لگایا تھا. بہت مشہور واقعہ ہے، شاید بچوں کے لیے نیا ہو، لیکن میرے پاس آج بیان کا وقت نہیں. وہ آغا بزرگ شیرازی کا زمانہ آج سے 120 سال پہلے کا زمانہ، اور اس وقت کے دنیا کے حالات کو دیکھیں تو کچھ اتنا پولیٹیکل چینج آ رہا تھا کہ ان کی مرجعیت کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی تھی، تو انہوں نے اپنی باقی ذمہ داریاں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرا دی. نماز جماعت تم پڑھاؤ گے، میں ہر جماعت میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، اور درس جو میں اجتہاد کا درس دیتا ہوں وہ تم دو گے، میرے لیے ممکن نہیں ہے مرجعیت کی اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ. میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ کچھ حالات سینسیٹیو ہیں. 150 سال پہلے جائیے دنیا کے کیا حالات تھے اور مرجعیت ان کے کندھوں پر ہے. کون آغا بزرگ شیرازی. تو انہوں نے اجتہاد کا درس جو تھا وہ اپنے ساتھی آغا افشارقی کو دیا، اجتہاد کا درس تم دو گے. اور واقعہ ان کا ہے، وہ واقعہ جو کووڈ میں بہت مشہور ہوا، لیکن چونکہ افشارقی ذرا ایک نیا نام ہے انڈیا پاکستان کے لیے، تو لوگوں نے یہ آغا شیرازی کا بزرگ شیرازی تمباکو والے. نجف اشرف کی زیارت آپ میں سے ہر ایک نے بار بار کی. پہلے مجمع کو دیکھ کے پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی کوئی ہے زیارت والا، اب یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے 15 دفعہ زیارت کی ہے کہ 20 دفعہ زیارت کی ہے کہ 30 دفعہ زیارت کی ہے. یہ بھی ظہور امام کی ایک نشانی ہے، لیکن یہ سلسلہ ایک آدھ دن کے بعد. تو جس وقت آپ مولا کے روضے سے وادی السلام میں جاتے ہیں، جیسے ہی مولا کے روضے سے نکلتے ہیں، یاد ہے نا کون سے گیٹ سے نکلتے ہیں؟ باب طوسی. اگر آپ مولا کے روضے سے جائیں وادی السلام تو سامنے ہی شیخ طوسی کی قبر ہے، لیفٹ ہینڈ کے اوپر گنبد ہیں، 2 گنبد. لیکن جس گیٹ سے آپ نکلتے ہیں اس گیٹ سے ملی ہوئی جو دیوار ہے اس میں یہ آغا بزرگ شیرازی کی قبر ہے. لیکن اس وقت کے حالات دنیا کے ایسے تھے کہ اپنی ذمہ داریاں دے دی انہوں نے اپنے رائٹ ہینڈ آغا افشارقی کو. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آغا خوئی آخری عمر میں، حالات اس وقت ایسے تھے وہاں کے، تو انہوں نے نماز جماعت اور اپنا اجتہاد کردہ آغا سیستانی کو دے دیا تھا. تو آغا افشارقی، اور انہی کے زمانے میں سامرہ میں وہ بیماری پھیلی جس سے بچنے کا طریقہ آغا افشارقی نے بتایا ہے. ابھی کووڈ میں یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، کچھ لوگوں نے آغا بزرگ شیرازی کے نام سے، کچھ نے آغا عبدالکریم حائری کے نام سے. نہیں، آغا افشارقی نام ذرا مشکل ہے لیکن شخصیت بہت بڑی. کہ آغا بزرگ شیرازی کہہ رہے ہیں کہ میں جو اجتہاد کا درس دیتا تھا ان میرے شاگردوں کو تم اب اجتہاد کا درس دو گے. اسی میں آغا نائینی بھی ان کے شاگرد تھے. تو وہ جو واقعہ کہ زیارت عاشورہ پڑھو لیکن عام طریقے سے نہیں، امام زمانہ کی والدہ نرجس خاتون کی طرف سے، اور پھر آخر میں کہو کہ مولا یہ ہدیہ میں آپ کی والدہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو اب آپ اس پریشانی اور مصیبت سے ہمیں بچائیے. اور سامرہ کے صاحبان ایمان اس پریشانی سے بچے رہے. واقعہ ہے تو بہت انٹرسٹنگ لیکن اتنا مشہور ہو گیا، اور کووڈ کے زمانے میں اور زیادہ مشہور ہو گیا کہ زیارت عاشورہ نہیں پڑھیں بلکہ جناب نرجس خاتون کو تحفہ پیش کریں تب اس کا وہ بینیفٹ ہے. لیکن اس کے بغیر بھی پڑھیں گے تو زیارت عاشورہ تو واحد زیارت ہے، واحد زیارت ہے، واحد زیارت ہے. ہر زیارت معصومین نے ہم کو بتائی، زیارت وارثہ معصومین نے نہیں بتائی. یہ حدیث قدسی ہے
یہی تو ہے نا کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل زیارت عاشورہ لے کر آئی یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار نے آسمان پہ یہ زیارت پڑھی ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ زیارت پہنچاؤں۔ زیارت عاشورہ کلام خدا ہے، گرچہ باقی زیارتیں بھی کلام خدا ہے لیکن وہ امام کے تھرو آئی، اور یہ ڈائریکٹ جبرائیل لے کر آئے جیسے قرآن کو لے کے آتے ہیں۔ تو خیر بات یہ تھی کہ زیارت عاشورہ کے بینیفٹ ہر ایک کو پتہ، اتنا زیادہ لوگ پڑھنے لگے کہ اب کہنے کو دل چاہتا ہے کہ ذرا کم کر دیجیے۔ یہ جملے کو توجہ سے سنیے گا، کل کی مجلس میں مختصراً یہ بات آئے گی۔ لیکن وہ جب وبا اور بیماری جب پھیلتی تو جناب نرجس خاتون، یہ آقا افشارقی کا میں تعارف کرا رہا ہوں، یہ ان کا واقعہ۔ تو آقا نائینی کہتے ہیں کہ میرے استاد کا جب انتقال ہو گیا، ہم استاد نہیں ہیں، خالی مرجے بھی نہیں ہیں، مراجع کے بھی استاد ہیں، وہ عظیم ترین شیعہ تاریخ کے مجتہدین میں سے